ایک کی فقات ابی حنیفہ ایسی ہے کہ امام بخاری کی فقات اس کو نہ پا سکی، اور اس لیے بعض اوقات قال بعض الناس کہہ کر اور اعتراضات کرنے کی سوچی اور کی، مگر اس کا جواب جو ہے ہمارے علماء نے دیے. اور علامہ بدر الدین عینی تو جس طرح برسے ہیں وہ پڑھنے والا ہی اس کو جانتا ہے اور صاحب ذوق ہی اس سے ذوق حاصل کرتا ہے. اور ابن حجر عسقلانی کو جس طرح آپ نے جوابات دیے علامہ بدر الدین عینی نے، اللہ اکبر. یہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ابن حجر عسقلانی جو ہیں وہ اپنی بخاری شریف کی شرح لکھتے، اور لیکن ان کے تلامذہ میں کوئی ایسے بھی تلامذہ تھے جو کہ وہ لکھتے وہ امام علامہ بدر الدین عینی کو جا کر دکھاتے تھے. دونوں مصر میں رہنے والے تھے، ان کو دکھاتے، علامہ بدر الدین عینی ان کی کتاب کو دیکھتے، اور اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کی ہوتی ان تمام کے اوپر اعتراضات اور سلسلہ ایسا پیش کر دیتے ہیں. اب جناب ہوا یہ کہ ادھر جب علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب تیار ہوئی اور ادھر علامہ بدر الدین عینی کی کتاب تیار ہو گئی. اب جب شائع ہوئی تو ادھر یہ شائع ہو گئی. شائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں میں مروت ہو گئی. اب وہ دیکھتے ہیں جو باتیں وہاں پر انہوں نے لکھی ہیں اس کے جوابات اس میں دیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے کیا ہے اس کے جوابات یہاں پر موجود ہیں. یہ بات ایسی تھی جس کی بنا پر علامہ ابن حجر عسقلانی جو ہے وہ سرپٹا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو بہرحال یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت یقیناً بہت ہے. امام مسلم نے امام بخاری کے متعلق یہ بات فرمائی، جبکہ امام مسلم نے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا اور کہتے ہیں بڑی خوبصورت حدیث ہے. امام بخاری نے فرمایا لیکنہ معلل، لیکن معلل ہے. حدیث معلل اصل میں اسے کہا جاتا ہے یہ وہ حدیث کے فن کی یہ وہ خاص ایک چیز ہے جسے کہ عام شخص نہیں پا سکتے کہ اس حدیث کو کہ صحت اور سق میں امتیاز اس سے اس کی بنا پر ہو جاتا ہے، لیکن ایک عام محدث نہیں کر سکتا، عام محدث نہیں کر سکتا. بلکہ ابو حضور قبلہ نے تو یہاں تک بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک الہامی چیز ہے کہ محدث کو اس چیز کا الہام ہوتا ہے کہ حدیث معلل ہے، اور وہ اس انداز پر معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتا. یعنی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کچھ گڑبڑ ہے مگر وہ بیان کر نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو امام مسلم نے ایک حدیث پیش کی امام بخاری کے سامنے. امام بخاری بڑی تاریخ امام بخاری نے فرمایا لیکنہ معلل، لیکن معلل ہے. ان کا آپ اس کی پھر وجہ علت پیش کریں. تو امام بار بار جب انہوں نے کہا تو امام بخاری نے فرمایا کہ دوسری سند پیش کر دی اور فرمایا یہ حدیث جو ہے اس سند کے ساتھ ہے، اس حدیث میں یہ علت قادحہ پائی جاتی ہے اور اس سند میں نہیں پائی جاتی. جب امام بخاری نے دوسری حدیث کی سند دوسری سند جب پیش کی، امام بخاری نے امام مسلم نے موازنہ جب کیا تو چونکہ وہ بھی امام مسلم سے کم ہستی نہیں تھے، وہ فوراً سمجھ گئے علت قادحہ کو کہ علت قادحہ کیا ہے. جیسے علت قادحہ کو سمجھے تو فوراً انہوں نے کیا کہا، انہوں نے امام بخاری کے دونوں آنکھوں کے درمیان چوما اور انہوں نے کہا دعنی حتی اقبل رجلیک یا سید یا استاد الاستاذین یا سید المحدثین یا طبیب الحدیث. کہتے ہیں کہ اے امام آپ نے ان کی دونوں آپ نے پیشانی پر چوما، آنکھوں کے درمیان چوما اور کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑیے کہ میں آپ کے قدموں کا بوسہ لے لوں، آپ کے قدموں کو میں چوم لوں. یہ اور یا استاد الاستاذین، اے استادوں کے استاد، یا سید المحدثین، اے محدثین کے سردار، یا طبیب الحدیث فی عللہ، اے حدیث کے علل کے اندر اس کے طبیب، اس کی اصلاح کرنے والے. اب یہ جملہ امام مسلم کہہ رہے ہیں امام بخاری کو، اور یہ جملہ جو ہے یہ امام بخاری کی قائد نے بخاری پرست بہت زیادہ پیش کرتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ جملہ پیش کرتے ہیں تو اس پر ذرا غور کر لیجئے کہ اگر قدموں کو چومنا حرام ہوتا تو کبھی امام مسلم امام بخاری سے کہتے؟ کہنے والے آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے دو محدثین کا، اور کون سے دو محدثین ہیں؟ وہ ہیں جو چوٹی کے دو محدث ہیں، ان کے اوپر کسی کا نام نہیں آتا. تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں امام مسلم امام بخاری سے کہہ رہے ہیں، اور امام بخاری نے انکار نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کیسی بات کرتے ہو بھائی، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، کیسی یہ کیا طریقہ یہ نکال لیا ہے، یہ کیا بریلویوں کا طریقہ تم نے نکال لیا ہے. امام بخاری نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. تو یہ مطلب یہ ہے
کہ یہ کام کہ قدموں کو چوم لینا جو ہے بشرطے کہ شخص اس قابل ہو جس کے قدموں کو چوما جائے، ٹھیک ہے نا. اور ہم نے اپنے زمانے میں اپنے شیخ کو دیکھا، اور ہمارے اس زمانے میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ ایسے تھے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے، یقیناً وہ ایسے ہی اشخاص تھے. اور ہمارے صوفیہ میں حضرت خواجہ غلام فرید صاحب علیہ رحمہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. اور اسلاف، وہ تو اسلاف ہیں، ان کا کیا کہنا، وہ تو خود اپنی دلیل خود ہیں. اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ذرا دیکھیے، غور کیجیے، امام بخاری کے متعلق جو ہے وہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ علم حدیث کے آفتاب و مہتاب ہیں، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہیں، اور آیت میں سے ایک آیت ہیں. اور یہاں تک ہوا کہ ارجاء بن رجا نے کہا کہ بخاری کی فضیلت علماء پر ایسی ہے جیسے مردوں کی فضیلت عورتوں پر. وہ اللہ کی آیت میں سے ایک آیت، دلیلوں میں سے ایک دلیل، برہانوں میں سے ایک برہان ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں. سبحان اللہ. امام بخاری یقیناً بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، لیکن ہم کیا کریں کہ ایسے لوگوں پر مصائب و آلام آئے، اور یقیناً آئے، اور انہوں نے اس کو سہا. اور میرے آقا کا فرمان بالکل حق ہے کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھے تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اس کی گناہوں کی تلافی ہوتی ہے. اور امام بخاری، آپ نے دعا فرمائی، آپ کی دعا قبول ہو گئی، دوبارہ دعا فرمائی، دعا قبول ہو گئی. پھر ایسی دعائیں دو کہ دنیاوی امور سے متعلق یہ کرنا بند کر دی. کہا حضور آپ دعا کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ میں اس لیے دعا نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری نیکیوں کا ثمرہ مجھے دنیا میں مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نیکیوں کا ثمرہ مجھے آخرت میں ملے. آپ دیکھیں، غور کیجیے. تو اب ہم، اور امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرماتے ہیں لم ارى احد من العراق ولا بالخراسان في معنى علل والتاريخ ومعرفة الاسانید عالم من محمد بن اسماعیل. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی شخص ایسا نہیں دیکھا جو کہ عراق میں ہو یا خراسان میں ہو یا وہ جہاں پر بھی ہو، علل حدیث، تاریخ اور معرفت اسانید میں امام بخاری سے زیادہ جاننے والا ہو. میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا. اللہ اکبر. کیسے لوگوں نے امام بخاری کی متعلق بات فرمائی ہے. اور بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر امام مالک کو دیکھ لیتے اور امام بخاری کو دیکھ لیتے تو دونوں میں تم فرق نہ کر پاتے. کس چیز میں؟ یعنی حدیث کے فن میں. یہ فقاہت ایک الگ چیز ہے. دیکھیے امام مالک سبحان اللہ، جن کے بارے میں میرے آقا نے جو کچھ فرمایا آپ لوگ جانتے ہیں. بہرحال اس وقت میں اپنی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بخاری شریف کو شروع فرمایا. جو پہلی حدیث درس فرمائی انما الاعمال بالنیات کی، کیا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بالکل ٹھیک ہے، نیتوں پر دار و مدار ہے. اس پر وہ احناف اور شوافی کا اختلاف آپ کو پڑھایا جا چکا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. یعنی امام بخاری نے فرمایا عمل جو ہے وہ نیت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور ختم جو فرما رہے ہیں وہ اس حدیث پر فرما رہے ہیں کہ کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی اخلاص نیت دل میں رکھو اور پھر اللہ کی عبادت کرو اور اجر پاؤ اور اپنے مراتب کو تم بڑھاؤ. باب قول اللہ تعالی عز و جل، رب العالمین کے فرمان علی کے بارے اس فرمان علی کے بارے میں یہ باب ہے. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور رب العالمین نے فرمایا کہ ہم لوگ رکھیں گے ترازوں کو عدل کے لیے، یا عدل کے ترازوں کو ہم رکھیں گے قیامت کے دن میں. رب العالمین نے فرمایا ندعو، ہم رکھیں گے. تو یہ متکلم علی غیر کا صیغہ آیا، ہم رکھیں گے. حالانکہ رکھنے والا تو ایک ہے. تو اس بارے میں یہ ہے کہ پروردگار کے لیے اور رب العالمین نے اپنے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال فرمایا ہے. لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جمع جو ہے اس بارے میں لوگوں نے یہ قول بھی کیا کہ ذات مع صفات کا قول کرتے ہوئے کہا، اور بعض لوگوں نے یہ کہا
کہ رب العالمین نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ صرف وہی ہے اور کوئی بھی نہیں. لیکن جب رب العالمین کے لیے جب کلام کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مفرد کر بولیں. جب میں نے اپنے شیخ غزالی اثر سے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے متعلق جمع کا صیغہ بولیں تو کیسا ہے, انہوں نے اس کو ناجائز قرار تو نہیں دیا, اور مگر فرماتے ہیں ادب جو ہے وہ رب العالمین کی توحید بیان کرنے میں ہے, اور توحید جو ہے واحد کے صیغے سے واضح ہوتی ہے. اور ہم رکھیں گے موازین ترازوؤں کو. موازین جمع میزان کی, میزان اصل میزان تھا جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں, اور یہ کئی صیغے ہو سکتے ہیں, مصدر بھی بن سکتا ہے, اس میں اعلیٰ کا صیغہ بھی بن سکتا ہے. تو رب العالمین نے یہاں پر جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا کہ ہم کئی ترازو رکھیں گے. ایک ترازو ہوگا یا کئی ترازو ہوں گے. یہاں پر جمع جو ہے وہ کئی اس پر لوگوں نے کلام کیا کہ کس اعتبار سے آئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے میزان ہوگا, ہر شخص کے لیے میزان ہوگا. تو میزان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کا ایک پلڑے میں زمین اور آسمان آ جائے تو ہر شخص کے لیے میزان ہوگا, پھر تو میزان ہی میزان ہوں گے. اس کے کئی مختلف جوابات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پر اس وسعت اس قدر ہوگی جو کہ آپ کے اندازے میں نہیں ہے, اور یہاں پر دیکھنے کے لیے ہماری آنکھ ہوتی ہے جو کہ ہم ایک آنکھ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم پیچھے جانب نہیں دیکھ رہے, دائیں دیکھتے ہیں تو بائیں نہیں دیکھتے. وہاں پر حدیث بخاری شریف کی حدیث پاک میں نے پچھلی مرتبہ کو پڑھائی تھی, حدیث پاک سے میں یہ بات آتی ہے کہ وہاں پر کوئی شخص کسی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوگا, ہر وقت ہر شخص کو دیکھ رہا ہوگا. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ چھپ جائے گا کہیں پر. یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ آنکھیں چنانے کی کوشش کریں گے, جس طرح دنیاوی کیفیت ہوتی ہے کہ شخص جو ہے وہ اپنے باپ کو دیکھ کے دوڑے گا, باپ جو ہے اولاد کو دیکھ کے دوڑے گی, ماں کو دیکھ کے دوڑے گا, بیوی کو دیکھ کے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنا. لیکن وہ جان رہا ہوگا کہ ہر شخص مجھے دیکھ رہا ہے. وہاں پر دیکھنے کے لیے یہ آنکھ یا آلہ نہ ہوگی, بلکہ اس سے حجابات اٹھ چکے ہوں گے اور ہر شے کھل چکی ہوگی. ہر شخص کو انسان مکمل طور پر دیکھ رہا ہوگا. جس کو رب العالمین حجاب میں رکھنا چاہے گا وہ حجاب میں رکھے گا. جس طرح کہ سید النساء اہل جنہ جب تشریف لائیں گی تو کہا جائے گا اپنی آنکھوں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کا پردہ کر لو, کیونکہ جنت کی سردارہ گزرا چاہتی ہیں. وہ کیفیات الگ ہوں گی اور وہ معاملات مختلف ہوں گے. ان معاملات کو اس حدیث پر اس طرح سے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ احترام کا اظہار ہوگا اور وہاں پر معاملات مختلف ہوں گے. اب دیکھیے غور فرمائیے, ترازو ہر شکریہ تو میزان ہوگا اس لیے جمع لایا گیا, یا یہ کہ ہر عمل کے لیے میزان ہوگا اس لیے جمع لایا گیا. اور ایسی صورت میں جمع حقیقی بن جائے گی. اور یا یہ ہے کہ تعدد اعمال اور اشخاص کے اعتبار سے جمع ہے کہ یعنی کہ مختلف اعمال ہوں گے, مختلف اشخاص ہوں گے, اس اعتبار سے ترازو تو ایک ہی ہوگا لیکن اس اعتبار سے جمع لے کر آیا گیا. ایسی صورت میں جمع حقیقی نہ بنے گی, جمع بس مفہوم کے اعتبار سے جمع بن جائے گی. اور ایسی صورت میں